أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں لوگوں نے زمین پر دبا رکھا تھا، مستضعفون کمزور کر رکھا تھا، دبا رکھا تھا تمہیں زمین میں، مطلب اس سرزمین میں تمہاری زندگی کو تنگ کر رکھا تھا، مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ، ظلم کے ساتھ۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا، وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے اور کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی انسان پر فراخی کے حالات آتے ہیں اور کبھی فقر اور تنگ دستی کے حالات بھی آ جاتے ہیں، کبھی انسان تندرستی کی حالت میں رہتا ہے تو کبھی کبھی اس پر بیماری اور تکالیف اور آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن انسان کو کوئی بھی حال بھولنا نہیں چاہیے، خوشی کی حالت میں غمی کو بھی یاد رکھنا چاہیے، پریشانی کے عالم میں خوشی کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہر موقع پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور نہ خوشی کو مناتے ہوئے حدود کو کراس کرے، اور نہ ہی غمی میں جب ہو تو اس وقت میں حدود اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے باہر نکلے۔ تو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم مکی دور کو یاد نہیں کرتے، وہ 13 سالہ آزمائش کا دور، کتنے سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، تکالیف دی گئیں، عورتوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے تمہارے گلوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا، تمہیں تپتے ریت پر ڈال دیا جاتا، چٹانیں سینوں پر رکھ دی جاتیں، اور اس طرح سے تمہاری زندگی جو ہے وہ تنگ کی ہوئی تھی، مستضعفون فی الارض، تم انتہائی کمزور بنا دیے گئے تھے اس مکی زندگی میں، اس مکی زمین پر، اور تم ہر وقت تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں مار نہ دیں، لوگ ہمارے مال کو جو ہے وہ اچک نہ لیں، لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ہمارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ہر وقت ڈر کے حالات میں تم زندگی گزارتے تھے۔ پھر ایک وقت آتا ہے فآواکم، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ اور تم مدینہ منورہ آ جاتے ہو۔ جب مدینہ منورہ آتے ہو، اللہ نے بہترین قسم کا تمہیں ٹھکانہ دے دیا، وہاں پر امن ہے، وہاں پر سکون ہے، وہاں پر تمہارے چاہنے والے زیادہ ہیں، وہاں پر تمہارا ہولڈ ہے، وہاں پر تمہاری بات سننے والے زیادہ ہیں، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تمہیں مضبوط کر دیا، اتنے تم مضبوط ہو گئے کہ ایک وقت آتا ہے کہ مکہ فتح ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہود تم سے معاہدہ کرتے ہیں، تم ایک طاقت بن کر سامنے آتے ہو، کیسر و کسریٰ تم سے کانپتے اور ڈرتے ہیں، بدر کی لڑائی سے بڑا رعب اور دبدبہ کفار کے اذہان کے اندر بیٹھ گیا کہ یہ مسلمان تو بڑے طاقتور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، اور پھر مکی جو زندگی تھی وہاں پر دیکھا جائے تو مکی سرزمین میں پہاڑ ہی پہاڑ، پتھریلی جگہ، زرخیز جگہ نہیں، اور اسی طرح سے وہاں پر کھانے پینے کے حوالے سے اتنی فراوانی نہیں۔ جب دیکھتے ہو کہ مدینہ میں آ گئے، مدینہ کی زمین زرخیز ہے،
مدینہ کے دیکھا جائے وہاں پر نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، مدینہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے انسان پر حالات آتے ہیں، پھر اللہ پاک فراخی عطا کر دیتا ہے، یا اسی طرح سے فراخی ہو تو کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس سے کہیں زیادہ مشکلات میں وقت گزارا، صحابہ کرام سے کہیں زیادہ حضور نے مشکلات میں وقت گزارا، لیکن کسی موقع پر نافرمانی نہیں کی، کسی موقع پر شکوہ اور شکایت نہیں کی، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور آج وہ ایک رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان بڑی سی بڑی مصیبت اور پریشانی کو برداشت کر جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اور تم جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں خیانت نہ کرنا جان بوجھ کر۔ اس آیت کریمہ میں دیکھا جائے تو اصل تو اس کے شان نزول ذکر فرمائے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو جو سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جس میں 24,000 دشمن تھے، 3,000 صرف مسلمان تھے۔ جب مسلمان اس سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ پاک فتح عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور وہ تلوار اور اپنا جو اسلحہ ہے وہ سارا اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ اے نبی، کیا آپ نے اسلحہ رکھ دیا؟ کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ تو حضور نے فرمایا کیا رکھنے نہیں تھے؟ فرمایا کہ نہیں، بنو قریظہ جو ہے اس کا محاصرہ کیا جائے، بنو قریظہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو بنو قریظہ جب سامنے آتے ہیں، ان کا چند دن تک محاصرہ رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا معاملہ جو ہے وہ سعد بن معاذ جو ہیں ان کے سپرد کر دیا جائے، وہ جو معاملہ کریں ہمارے ساتھ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے حلیف تھے، ایک جس قبیلے سے سعد بن معاذ تعلق رکھتے تھے تو بنو قریظہ کے یہ دوست تھے، تو بہرحال لیکن وہ تو چونکہ مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ یہ بات جو ہے حضرت ابو لبابہ جو مسلمان تازہ ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے یہ بات جا کر بتا دی انہیں کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی ظاہر نہیں کرنا تھا، یہ آپس کی ایک مشاورت تھی۔ تو اس موقع پر جب انہیں احساس ہوا تو بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جا کر گھر میں جو ہے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، مجھ سے خیانت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی توبہ کا اعلان کرے تو میں یہاں سے نکلوں گا، ورنہ نہیں۔ 6-7 دن تک رہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، بڑی پریشانی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے پاس آ جاتا تو کوئی راستہ نکل آتا، اب چونکہ اس نے ایک چیز اختیار کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہی کوئی بات اس کے لیے نازل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان ان کے لیے فرما دیا، اور حضور خود گئے اور جا کر ان کو جو ہے رہا کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، اور جس ستون کے ساتھ باندھا تھا وہ ستون آج بھی موجود ہے۔ اس وقت وہ لکڑی کا تھا، لیکن آج وہ سنگ مرمر کا ہے، لیکن وہ بہرحال موجود ہے۔ اسی طرح اسی کے شان نزول میں ایک بات یہ بھی آتی ہے، جب ابو سفیان لشکر لے کر آ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے اس کے راستے کو روکنا چاہیے۔ تو بعض منافقین نے جو ہے یہ جا کر بات انہیں بتا دی کہ آپ کے ساتھ یہ کیا جا رہا، انہوں نے راستہ بدل لیا اور وہ بالکل حفاظت سے مکہ پہنچ گئے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ تم لوگوں نے خیانت کی ہے، یہ جو خیانت کی ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی ہے۔ بہرحال شان نزول کوئی بھی ہو، لیکن اس کا ایک معنی بڑا عام نکلتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں خیانت کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرائض کو ترک کرنا اللہ کی خیانت ہے، سنت
طریقوں کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ اور باقی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، انسان کے ذمے جو کچھ بھی ہے، انسان کے ذمے ماں باپ کی عزت قدر ہے، اولاد کے حوالے سے بہت سارے فرائض ہیں، اسی طرح لوگوں کے حوالے سے ہیں، یا اسی طریقے سے دیکھا جائے تو عبادات ہیں، یا جن کے ساتھ بھی ہم ملتے ہیں تو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ان کو ادا کرنا یہ انصاف ہے، ان کو ادا نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔